پاکستان. مصور پاکستان علامہ اقبال نے تو مشرقی پاکستان کا خواب تک نہیں دیکھا تھا. ان کے خطبے میں صرف مغربی پاکستان کا تذکرہ ہے. 1930 کا خطبہ جو ہے ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا، بس یہ نارتھ ایسٹ کا کوئی سوال ہی نہیں. نمبر 2، رقبہ دیکھیے، ریسورسز دیکھیے، پھر عالم اسلام کے ساتھ کنٹینیوٹی دیکھیے. مشرقی پاکستان تو کفر کے اندر جزیرہ ہے، چاروں طرف کفر. ایک طرف کہہ دیں آپ کے پانی ہے، باقی یہ کہ سارا کفر ہی کفر. برما میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ آج؟ ویسٹ میں بھارت ہے، سر کے اوپر وہ سوار ہیں انتہائی وحشی قسم کے قبائل، چاہے وہ ہندو ہیں اور چاہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اسلام سے اور مسلمانوں سے جو انہیں نفرت ہے وہ آپ جو کچھ ہوتا رہتا ہے ان چھوٹی ریاستوں کے اندر، وہاں وہ منی پور ہو اور وہ ہو اور امپھل ہو اور یہ جو کچھ ہوتا ہے وہاں آپ کو معلوم ہے. تو بیچارہ مشرقی پاکستان تو، اور پھر اتنا کم رقبہ اور اتنی حاضری کا پہلے لوڈ نفری کا، تو ڈیولپمنٹ کے چانسز کم. مغربی پاکستان کے ریسورسز، ہر طرح کا سوائل، منرلز، ہر چیز، پھر عالم اسلام کے ساتھ اس کی کنٹینیوٹی. تو اصل پاکستان یہ بنتا ہے، وہ بنتا ہے سیکنڈری. لیکن مغربی جمہوریت کی روح سے اصل پاکستان وہ بنتا ہے، یہ بنتا ہے سیکنڈری. اینڈ دی بیلنس آف پاور گوز ان دی ہینڈ آف دی ہندو ووٹر. بتائیے کیا دستور بنائیں گے آپ؟ یہی وجہ ہے کہ اول تو قرارداد مقاصد جو پہلے دن آ جانی چاہیے تھی وہ آئی ہے 1.5 سال بعد، 12 مارچ 1949 کو. اور یہ 1.5 سال وہ ہوتے ہیں جس میں کہ وہ جذبہ تو ٹھنڈا پڑ گیا. منڈل صاحب تو آ گئے، ظفر اللہ خان تو آ گیا، مذہبی طبقے کو تو آپ نے کر دیا متنفر اپنے آپ سے. مذہبی جذبہ جو ہے اس کے اوپر تو آپ نے پانی ڈال دیا. پھر آئی بھی قرارداد مقاصد تو مولانا مودودی کے جملے یہ ہیں، وہ تو زبردستی کو آئی، ان کہنی کہی گئی ہے. ان کہنی کا آپ نے پتہ نہیں لطیفہ سنا ہے کہ نہیں. کہتے یہ ہے کہ یو پی کے بعض علاقوں میں جہاں مسلم ڈومینیشن رہی بہت شدید اور مسلم کلچر جو ہے اس کا غلبہ ہے، ہندو بیچارے وہاں ریت کے درجے میں تھے، زمین کے کاشتکار، باقی زمیندار تو مسلمان. وہاں یہ تھا کسی ہندو کو عالم نزا اگر بہت سختی سے گزر رہا ہوتا تھا، جان نہیں نکلتی تھی، تو اسے چپکے سے کہہ دیتے، کہہ دے انکہنی. وہ انکہنی کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تاکہ تیری جان تو نکلے. یہ انکہنی کہی گئی ہے، اس لیے کہ تھریٹ کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر تم یہ نہیں پاس کرو گے میں فوراً مستعفی ہوں گا، جاؤں گا، پبلک کو کہوں گا کہ دھوکہ دیا مسلم لیگ نے. تب یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی. اور مولانا مودودی ہی کے الفاظ، ایک ایسی بارش ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ٹھنڈی ہوا چلی، نہ بادل آئے، اور نہ اس کے بعد کوئی رویدگی پیدا ہوئی. کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کے آثار ہوتے ہیں. یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت سے آگے آگے. ہاں بارش آنے والی ہے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے ہیں، کچھ نہیں. اور پھر بارش کے بعد کچھ تو نظر آتا ہے، کوئی گھاس اگی ہو، کہیں کچھ سبزہ ہے، کچھ نہیں. وہ قرارداد مقاصد تھی اس ملک میں. اور یہ کہ اس کے بعد بی پی سی رپورٹ لیاقت علی خان صاحب نے پیش کی، اسے رد کر دیا، اس لیے کہ وہ مغربی جمہوریت کے اصول سے تھی کہ تمام صوبوں کو اپنی آبادی کے حساب سے نمائندگی ملے گی، پروونشل اسمبلیز میں بھی اور ظاہر بات ہے کہ نیشنل میں بھی. لیکن اپر ہاؤس سینٹ جو ہے اس میں ہر صوبے کو برابر. تو گویا کہ مشرقی پاکستان کا گیا حصہ 1/4 بلکہ 1/5، اور مغربی پاکستان لے گیا 4/5. تو ایک طرف تو چونکہ اس بی پی سی رپورٹ میں اسلام کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں تھا، قرارداد مقاصد کے کوئی اثرات اس میں نہیں تھے آگے، کہ یہ جو کہا ہے کہ ہم حاکمیت اللہ کی مانتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے، کوئی نہ کوئی اس کا راستہ تو ہونا. کوئی تذکرہ نہیں. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے کہا صاحب یہ ہماری، آپ نے جو ہے ہمیں 1/5 بنا دیا، ہم تو بڑی، ہماری کل آپ کے وش پاکستان سے زیادہ ہماری تعداد ہے. اٹ واز ریجیکٹڈ. دوسری پھر کہیں آئی ہے دسمبر 52 میں جا کر اس میں پیرٹی کا اصول کیا گیا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو برابر برابر، سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. اس کے اوپر بھی وہ ناراض. اور پھر یہ کہ سینٹ کے اصول کے خلاف ہے. دنیا میں سینٹ کا کوئی اصول تو ہے، وہ تو یونٹ کے حساب سے ہوتا ہے. یہ پیچیدگی تھی جس کی وجہ سے 26 برس تک ویکوم رہا ہے.
اس زمانے میں جب عزم نکالا کرتا تھا، جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا، ایک 15 روزہ پرچہ نکالتا تھا میں عزم کے نام سے، تو اس میں ایک وہ بڑے سائز کا، لمبے سائز کا جیسے ہوا کرتا تھا چٹان، قندیل وغیرہ، ایک خاص ایک ریگولر سائز ہوتا تھا اس زمانے میں ویکلیز کا، تو اس کا ایک پورا آخری صفحہ اس کے لیے وقف تھا کہ دستوری مسائل پر خطوط ہوں، مضامین ہوں، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ اس سوچ میں کلیاں ضرب ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا۔ آپ اس ملک کی قسمت کا تصور کیجئے جس ملک کا کہ 26 برس تک تو کوئی دستور ہی نہیں ہے۔ ویکوم ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے تو نتائج پھر جو بھی نکلتے وہ نکلے۔ غرض کہ ہمارا حال کیا ہوا، ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں، بے گور و کفن غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ اسلام ہم نے خود چھوڑا اور مغربی جمہوریت ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی راس نہیں آئی۔ ہمارا دستور نہیں بن سکا اس مغربی جمہوریت کی وجہ سے، اس لیے کہ ہر شے کے اصول ہے۔ آپ مغربی جمہوریت کو اختیار کریں گے تو اس کے اصول ہے، ون مین ون ووٹ، ڈس انفرنچائز کر دینا کسی کو بھی یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ ہر نظام کا جو سب سے بڑا گناہ ہے ڈس انفرنچائز کر دیا، ہمارا حق جو ہے اس کے اندر کمی کر دی۔ اب آئیے تیسری بات، کسی بھی ملک کے لیے قومی زبان کا مسئلہ، بلکہ چوتھی بات سمجھیے، بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جب تک تو تھی مسلم لیگ تحریک پاکستان کے مرحلے میں تو ظاہر بات ہے کہ اردو گویا کہ مسلم لیگ کی زبان اردو، جھگڑا تھا ہندی سے۔ وہ اقبال کا شعر کئی دفعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اصل جھگڑے کیا ہیں؟ یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ اردو ہندی کا جھگڑا یہ تھا ہندو اور مسلمان کا، اور قربانی اور جھٹکا یہ تھا سکھ کا اور مسلمان کا۔ جھٹکے کا گوشت، قربانی کا گوشت۔ تو اس حوالے سے اس وقت اردو بنتے ہی مسئلہ قائد اعظم کی زندگی میں کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسلام جتنا کچھ میرے اور آپ کی زندگی میں آج ہے اس کا جائزہ لے لیجئے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں بھی آج بھی اصل مسئلہ ہے دنیاوی مفادات، دنیاوی مسائل، دنیاوی حقوق، دنیاوی معاملات۔ زبان کے مسئلے میں اس کے اندر بڑی پیچیدگی ہے۔ جس کی مادری زبان میں تعلیم مل رہی ہو وہ یقیناً آگے جائے گا، جسے کوئی غیر مادری زبان میں علم حاصل کرنا پڑے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ سارا جھگڑا ہے آگے اور پیچھے کا۔ سب سے پہلے بنگال کھڑا ہو گیا کہ ہمیں اردو نہیں، ہم پر مت ٹھوسی جائے، اور یہ ہو سکتا تھا اور کچھ نہ ہوتا اگر مغربی پاکستان اردو کو سب کے سب لوگ تسلیم کر لیتے تو 2 لینگویجز آج بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کینیڈا میں بائی لنگول اسٹیٹ ہے۔ ہر سرکاری کاغذ جو چھپتا ہے، لٹریچر ہو، کوئی آرڈیننس ہو، کوئی قواعد ہو، قوانین ہو، پاسپورٹ، ایوری تھنگ، فرینچ بھی اس میں ہوگی اور انگلش بھی ہوگی۔ تو ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر سندھ کا مسئلہ بھی موجود تھا۔ باقی تینوں صوبے اردو کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے بلوچی زبان کی اتنی کوئی تاریخ نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی اس کی ہسٹری نہیں، اسی طرح پشتو زبان کی بھی وہ اتنا نہیں، اور پنجاب نے تو اردو کو گویا کہ اپنی قومی زبان کی حیثیت سے پنجاب کی ایلیٹ نے تو اسے اڈاپٹ کیا تھا۔ پورے ہندوستان میں وہ جو کبھی 2 مراکز شمار ہوتے تھے، لکھنؤ اور دلی، وہ تو کبھی کے ماضی قدیم کی بات تھی، اب تو تھے یا حیدرآباد دکن یا لاہور۔ اردو کے مرکز 2 تھے، صحافت تھی، شاعری تھی، آپ سمجھئے کہ یا تو حیدرآباد دکن میں تھی اور یا یہ کہ لاہور میں تھی۔ لیکن سندھ کا معاملہ اور سندھ کا کلیم تھا، تو جو حقائق ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور 2 اشخاص نے آپ کے ہاں عین بر وقت مشورہ دیا اور صحیح دیا۔ سر آغا خان نے کہ عربی کا فیصلہ کرو کہ عربی زبان کو یہاں کی قومی زبان بنائے، سرکاری زبان، اور زاہد حسین مرحوم، وہ میرے عزیزوں میں سے تھے، فرسٹ گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ لیکن اس ملک کے اندر نہ حکومت، نہ قیادت،
نہ مذہبی عناصر، مذہبی قیادت نے بھی کبھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بنگلہ دیش، بنگلہ بھاشا کی تحریک جو شروع ہوئی ڈھاکہ سے، وہ بنگلہ دیش تک پہنچ گئی، اور آج بھی آپ کے ویسٹ پاکستان میں کہنے کو آپ اردو سمجھتے قومی زبان، آپ مجبور ہیں کہ انگریزی ہی کو قومی زبان قرار دیں، اور ہے بالفعل تو وہی ہے۔ آج بھی پہلی جماعت سے دوبارہ آپ ریورٹ کر کے اور زیادہ ترویج کس زبان کی کر رہے ہیں؟ انگریزی کی۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ اردو جو ہے وہ پاکستان کی قومی زبان ہے۔ تو ہماری کہاں وہ میچورٹی جس کو کہتے ہیں قیادت کی، سوچ، حالات کا جائزہ، اس کے حوالے سے غور و فکر کرنا۔ کوئی زبان مقدس نہیں ہے، نہ اردو نہ سندھی۔ مقدس زبان اگر ہے تو صرف عربی زبان ہے ہمارے لیے، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ عربوں کی زبان ہے، اس لیے کہ قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، محمد رسول اللہ کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سب کے لیے یہاں سندھ کے اندر کتابیں لکھی